جیسے میں نے آپ کو بتایا متحدہ عرب امارات کے جو فوجی دستے ہیں ابھی بھی ہمارے نیوی آرمی اور ایئر فورس کے جو سکولز ہیں NDU ہے دوسرے ہیں ہماری نیول وار کالج ہے نیوی کی اور ایئر فورس کے جو سکولز ہیں وہاں پہ UAE آرمی کے دستے موجود ہیں ہماری تعلقات بہت سٹرونگ ہیں لیکن ایک بات ہے متحدہ عرب امارات وہ ملک ہے جو 2015 تک پاکستان کے خاطر بھارت سے زیادہ قریبی تعلقات اس طرح کے کھل کے نہیں کر رہا تھا یعنی UAE بالکل نہیں کر رہا تھا جہاں تک میں نے ریسرچ کیا اپنا بالکل نہیں کر رہا تھا یہ ہوا اس لیے ہے کہ 2005 میں جو یمن کا جب مسئلہ ہوا تو پاکستان نے میری نظر میں مس ہینڈل کیا اور یہ مس ہینڈل ہوا تھا ہم سے کیونکہ متحدہ عرب امارات یہ وہ ملک ہے جو پاکستان کے قریبی حلیفوں میں سے ہے انہوں نے 2005 کا جب ارتھکویک ہوا تھا آزاد کشمیر میں تو جو ٹاپ 2-3 ممالک تھے جنہوں نے پاکستان کی بڑی کھل کے سپورٹ کی تھی اس کے اندر اس میں UAE ہے ٹاپ تھے پاکستان نے جب تحریک طالبان نے ٹیک اوور کیا تھا افغانستان میں 1996 میں اور کوئی پاکستان کے علاوہ کوئی ملک جو ہے وہ ریکگنائز کرنے کے لیے تیار نہیں تھا ہماری ریکویسٹ پہ متحدہ عرب امارات نے ریکگنائز کیا تھا اور دنیا سے انہوں نے بڑی باتیں بھی سنی تھی لیکن انہوں نے ہماری ڈپلومیٹک پوزیشن کو سپورٹ کیا اسی طرح جب ہماری نیوکلیئر پروگرام بن رہا تھا یہ میں 1970s کی بات کر رہا ہوں تو آپ کو پتہ ہے نیوکلیئر پروگرام اور بم بنانے کے لیے چیزیں سمگل کرنی پڑتی ہیں سب ممالک نے کی ہیں صرف پاکستان نے نہیں کی سب نے کی ہیں اور اس میں ہم نے UAE کی سرزمین استعمال کی چیزیں چھپائیں وہاں پہ بڑا انہوں نے کوآپریٹ کیا ہمارے ساتھ تو UAE بڑا اچھا حلیف رہا ہے لیکن مسئلہ یہ ہوا ہے کہ 2015 میں جب یمن کا مسئلہ ہوا ہے یمن آپ کو پتہ ہے خلیج کا جو علاقہ ہے بڑا پرامن ہے پرسکون ہے لیکن جب یمن میں ایک گورنمنٹ گرائی گئی ایک ملیشیا نے آ کے گرا دی اور پورے خلیج میں خوف کی لہر پھیل گئی کہ اب اگلی باری ہماری ہے یہ کون اس ملیشیا کو سپورٹ کر رہا ہے اور کون اس کو سپورٹ کر کے ہمارے خانہ جنگی شروع کرنے جا رہا ہے ان پرامن ریاستوں کے اندر اور ان کو بھی عراق اور شام اور لیبیا بنانے جا رہا ہے تو اس وقت گلف کے لوگ بڑے گھبرا گئے تھے جن میں متحدہ عرب امارات کے بھی لوگ تھے اور اب جو ہیں اور یہ چاہ رہے تھے کہ جو ممالک ان کے حلیف ہیں وہ سٹینڈ لیں اس کے اوپر انفارچونیٹلی ہمارے ہاں وہ سٹینڈ دوست ان حلیفوں کے ساتھ جنہوں نے ہمیں سپورٹ کیا تھا وہ سٹینڈ نہیں لیا اور معاملہ جو ہے وہ خراب ہو گیا تھا کافی اور اس کے بعد متحدہ عرب امارات میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ وہ حلیف بن گئے ہیں انڈیا کے لیکن انہوں نے یہ ضرور کہا کہ پاکستان کے ساتھ تو تعلقات ہمارے ہیں ہی لیکن ہم اب انڈیا کے ساتھ بھی بنائیں اور باقی دنیا کے ساتھ بھی بنائیں لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں انڈینز جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں اس کو استعمال کرنے کی کہ جیسے یہ UAE کو انہوں نے پاکستان کے خلاف کر لیا ہے اور یہ بات کوئی اس کا ثبوت مجھے نہیں ملا لیکن یہ افسوس کی بات ہے کہ کچھ پاکستانی اخبارات جو ہیں انڈین پروپیگنڈا ہمارے یعنی پیجز پہ پبلش ہو رہا تھا جیسے کہ یہ میں نے دیکھا تھا دی نیوز کے اندر انڈیا سے ایک رپورٹ پبلش ہوئی جہاں پہ کہا گیا کہ انڈیا UAE کنڈیم اسٹیٹ بیک ٹیررزم کہ بھارت اور متحدہ عرب امارات جو ہیں وہ ریاستی دہشت گردی کو کنڈیم کر رہے ہیں اور اس میں بیچ میں خبر میں لکھا گیا کہ یہ ایک انڈائریکٹ اشارہ تھا پاکستان کی طرف میرے خیال میں کوئی ایسا اشارہ نہیں تھا کیونکہ یہ بات تو ہم بھی کرتے ہیں ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم ساری دہشت گردی ہر طرح کی دہشت گردی چاہے وہ ریاستی ہو یا ہر اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں یہ ڈپلومیٹک باتیں ہوتی ہیں لیکن انڈیا کی پوری کوشش ہے کہ جو پاکستان کے روایتی حلیف ہیں گلف میں اور مڈل ایسٹ میں پاکستان کو ان سے الگ کیا جائے اور وہ کوشش کر رہے ہیں پروپیگنڈا کر رہے ہیں اور وہ کوشش جاری رہے گی اس پہ ہم آگے بھی چل کے کبھی بات کریں گے اور بھی کچھ چیزیں میں نے آپ کو دکھانی تھی اس حوالے سے لیکن وقت میرے